وقفے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے سے دوبارہ خوش آمدید کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے اس وقت کافی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو مجھے بالکل کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ میرے ارد گرد لاپتہ افراد کے مظلوم لواحقین ہیں اور عورتیں اور بچے ہیں جن کی گفتگو آپ پہلے سن رہے تھے، اور اس وقفے کے دوران جو ہیں بہت سے مزید لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ جو یہاں پہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہری ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی درد ہے تو یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں شاید انہیں انصاف نہ ملے، لیکن انہیں آپ کی مدد کی اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ چند لوگوں کے لیے یہاں پہ آ کے انہیں دلاسا تو دے سکتے ہیں۔ میرے پیچھے بہت سے بزرگ عورتیں اور مرد بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر اٹھا رکھی ہے۔ بابا جی، آپ سردی سے کانپ رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم۔ بیٹے کا کیا نام ہے؟ شکیل احمد۔ کہاں سے غائب ہوا یہ؟ ڈیرہ غازی خان کا۔ تو آپ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہو؟ جی اٹھاؤ آئے ہوں رات ساری نیند سے کون سکی تھی۔ کتنے عرصے سے غائب ہے یہ؟ کل آیا تھا۔ نہیں، یہ کب سے غائب ہے؟ 1.5 سال جھاگ رہے۔ 3 سال؟ ہاں 1.5 سال۔ 1.5 سال؟ ہاں 1.5 سال لائے۔ اچھا، آپ رابعہ بصری ہیں، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ بات میاں اسلم صاحب سے بھی پوچھی تھی، عمران خان صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، لاپتہ افراد کی بات کیوں نہیں کرتے وہ؟ دیکھیے جی، لاپتہ افراد کی جہاں تک تعلق ہے ہمارا تو ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز اس شکریہ کے ساتھ کروں گی حامد میر صاحب کہ آپ ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی موجود ہیں، اور جزاک اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، میڈیا کے تھرو ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے باقی جو نظریاتی بندہ ہے، جو جتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کے غم میں بھی شریک ہیں، اور ان کی طرف سے ہی میں جہاں پر آ کے بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کی نمائندگی، وہ تو آپ بہت اچھا کیا آپ نے، وہ برابر لیکن آپ انہیں ذرا گزارش کریں کہ بڑے بڑے جی، جلسوں میں بھی ذرا ذکر کریں لاپتہ افراد۔ انشاءاللہ وہ ضرور اس کا ذکر نہیں بلکہ کوشش بھی کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت موجودہ جو ہماری حکومت ہے، سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، عدالتیں موجود ہیں، حکومت موجود ہے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے بے بسی کے عالم میں اس قدر شدید سردی میں جہاں پر بیجار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کی پہلے ذمہ داری ان کے اوپر ہے، جو ابھی اقتدار میں نہیں ہوں ان کے اوپر آپ اگر ان سے اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو جو موجود ہیں پہلے ان سے بات تو سوال کریں نا کریں۔ وہ۔ یس ضرور، بات ہی نہیں کریں گے۔ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے پرسنلی انوائٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو، اور میں نے کہا تھا آپ کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، وہ موجود نہیں ہے، وہ ضرور آئیں گے اور ہم انہی کی نمائندگی میں کر کہہ رہے رہی ہیں ہوں کہ کیوں ملک سے باہر کیوں گئے ہیں جب ملک میں یہ کرائسس ہو رہی ہے، آپ ملک سے باہر چلیں، کیوں انہوں نے نہیں وعدہ کیا وہ آئیں گے۔ بہرحال ان کے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ، آئی ایس ایف والے بھی موجود ہیں، اور بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پر، اور بزرگ جو ہیں۔ یہ آپ کا بچے کا کیا نام ہے؟ محمد طاہر فاروق۔ لال مسجد سے غائب کیا ہوا ہے، یہ اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا تھا تو یہ غائب ہو گیا اس کو، اچھا، ابھی تک غائب ہے۔ بزرگ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اعظم، بکھر سے۔ آپ بکھر سے آئے ہیں؟ جی ہاں، بکھر سے آئے ہیں۔ اور آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ۔ اماں جی آپ کون ہیں؟ عبید اللہ کی والدہ ہے۔ یہ اس کی والدہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ کب سے غائب ہے؟ یہ 1 جنوری سے غائب ہے۔ 1 جنوری سے؟ جی ہاں جی، یہ گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں اس کو۔ باجی آپ سردی میں ٹھٹر رہی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم سکھر سے آئے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں جس کی شادی کو ابھی صرف 7 ماہ ہوئے تھے، اور اس کو بچی کی خوشخبری اس کو ملی ہے، بچے کو، اور میرے داماد کو اس خوشخبری کے ساتھ ہی غائب کر دیا گیا، اور آج بچی وہ ضد کر کے یہاں پہ، میں نہیں آنا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہونا تو کچھ بھی اچھا، نہیں ہے۔ ایک اگر آپ بات کا برا نہ منائیں، جب ہم سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو آپ ہیرو بناتے ہیں، ان کو مظلوم بناتے ہیں، آپ کو نہیں پتا انہوں نے دہشت گردی کے کتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا۔ وہ تصویر میرے داماد کی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ داڑھی والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اپنے بچی کو ٹیررسٹ سے شادی کرے گا؟ آپ اپنی بچیوں کی ٹیررسٹ سے شادی کریں گے؟ کوئی ٹیررسٹ سے شادی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی داڑھی والے سے، کسی نیک اور صالح بندے سے کرے۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی بندے سے کی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ نہ وہ ٹیررسٹ ہے، اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ آج اپنا منہ چھپائے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں۔
اچھا، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے اور جن لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہے اگر ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت موجود ہے تو آپ عدالتوں میں وہ ثبوت کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر آپ عدالتوں پہ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں اور قانون کی بالادستی کی ہم سب پاکستانی بات کرتے ہیں تو قانون کے مطابق عمل کریں اور انہیں عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر آپ ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ مجھے اور بھی کچھ یہاں پہ معصوم بچے اپنی وہ تو عدالتوں نے رہا کیے تھے نا جی، جی۔ آپ گزارش کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو 11 افراد کو عدالتوں نے رہا کر دیا، اڈیالہ جیل کے دروازے سے اٹھا کر لے گئی، ان میں 400 ان کو نے شہید کر دیا، اور باقی جو پرسوں پیش ہوئے تھے وہ بھی زندہ لاشیں تھے نا جی۔ جی، کیا نام ہے؟ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میں اپنے بھائی کے لیے آئی ہوں میرپور آزاد کشمیر سے، تو 1.5 سال سے میرے بھائی کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ بہن کی شادی کے لیے وہ اسپین سے آئے تھے، یہ ان کا بچہ ہے، یہ ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا 3 ماہ کی تھی جب یہ پیٹ میں تھی، تو ان کے جانے کے بعد پھر ڈلیوری ہوئی تو یہ بیٹی ہوئی ہے۔ میں پھوپھو لگتی ہوں اس کی، میری شادی کے لیے آئے تھے اسپین سے، صبح میرے دن تھے تو رات کو وہ 9:45 بجے اٹھانے گے۔ انہوں نے کہا ہم تھوتھال تھانہ میں لے کر جا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر تک ادھر آئیں۔ تو جب میرے بڑے بھائی وہاں پہ پہنچے تو وہ گاڑیاں بھی نہیں تھی اور وہ بندے بھی نہیں تھے۔ آج دن تک ان لوگوں کا بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے، کدھر لے گئے ہیں۔ جی 2 سال ہو گئے۔ یہ تو بتائیں نا کہ ہمارے بھائی کا قصور کیا ہے؟ جی یہ لوگ ایسی چھپا کر لے جاتی بتاتی نہیں ہے۔ جی اما جی، قاری محمد اسلم زاہد کی تصویر آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، کہاں سے غائب ہوئے ہیں؟ سیال کوٹ کینٹ سے، آرمی میں یہ خطیب تھے، تو رات کو ان کو اٹھا کے لے گئے، آرمی والوں نے خود بلایا، یونٹ میں ان کو بلا کے لے گئے رات کو 11 بجے، تو اس کے بعد پھر یہ گھر نہیں آئے، 3 سال ان کو غائب رکھا، اس کے بعد پھر اب ساہیوال جیل میں ان کو بھیج دیا۔ تو ساہیوال جیل میں اب بھیجنے کے بعد تو ہمیں کوئی امید کی کرن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی، 10 سال ہو گیا ان کو۔ جی عامر میر صاحب، ایک چیز جو میں اس دفعہ بلوچستان میں کچھ کل سے جو ہمیں پتہ چلا کہ اب اس ری ایکشن میں جو لاپتہ افراد ہیں اور اس کے بعد لاش آ رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں بلوچ طبقات کے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ اس سے اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو جس کرنل، برگیڈیئر یا فوجی، یا ان کے مقصد تو پولیٹیکل نہیں ہے، وہ تو ظاہر فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے ان کے خاندانوں سے بدلہ لیں گے اگر وہ ریٹائر ہو جائے گا تب، کیونکہ وہ اب یہ ایک راستہ، میرا خیال ہے انتقام کی بات فی الحال سنو اس وجہ سے کہ وہ یہ چیز، یہ سوچ پہلے کبھی نہیں تھی، یہ سوچ کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، اگر آپ برا نہ منائیں، آپ اگر اسمبلی میں آواز اٹھائیں تو سب سے بیسٹ رابطہ یہ ہے، اور آپ اس اسمبلی کے راستے کو بھی آپ کی وجہ سے ہم اپنا رہے ہیں۔ میر صاحب کس اسمبلی میں آواز اٹھائیں؟ یہ آپ بار بار وہ اسمبلی جو 20ویں ترمیم منظور کرتی ہے، میرے پاس کریں نا، یہ اسمبلی جو ہے یہ 20ویں 21ویں ترمیم منظور کر سکتی ہے۔ اس اسمبلی نے آواز اٹھائی تھی اور بارہا اٹھائی تھی کہ پاکستان میں سول بالادستی ہونی چاہیے، ہماری آواز GHQ تک نہیں جاتی، اور ہمیں جو آ کے بات بتائی جاتی ہے وہ آدھا سچ ہوتا ہے، پورا سچ کس نے آ کے آج تک پارلیمنٹ میں بتایا ہے؟ 1 منٹ ذرا مجھے بات کر لینے دینا، 1 سیکنڈ، لیٹ می کمپلیٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم سارے پولیٹیشین، ہم ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم جب تک ایک نیشنل ایجنڈا نہیں بنائیں گے اور ایک شفاف جمہوریت ملک کو نہیں دیں گے جو ہم نے نہیں دی، تو پاکستان کی جو فوجی جنتا ہے یا جو موز اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ آپ 20 قراردادیں یہاں پہ منظور کر لیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے اس بات کا؟ میں نے جان کے یہ بات کیا تاکہ یہ میسج جائے۔ طارق اسد صاحب جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 الفاظ بڑے عام سنتے ہیں، میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یہ بالکل واضح ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا قانون ہے کہ یہ اٹھا لینا اور اس کو غائب کر دینا، مسنگ کہہ دینا، یہ کوئی قانون کی ذات میں نہیں آتا، اور جو اٹھاتے ہیں یہ بھی معلوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی صحیح طریقے سے اس کا نوٹس نہیں لے رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو اٹھایا گیا ہے تو ان کو قانون موجود ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ موجود ہے، اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت بھی اگر ٹرائل کریں تو کریں۔ ابھی یہ جو لڑکے، میں نے ان سے ملاقات کی فردن جن کو 1 سال 9 مہینے سے رکھا گیا ہے، پورے اس عرصے میں کہیں بھی ان کو کسی عدالت، کسی آفیسر کے سامنے، کسی کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور ان کو کسی تہخانے میں پھینک دیا گیا، اور وہاں پہ روٹی کے اچھا، یہ جو لڑکے تھے، یہ اپنی ماں اور حیفا بی بی کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو کیا ایسی چیز تھی جو ان کی ماں نے دیکھی اور وہ بیچاری ایک رات بھی نہیں نکال سکی اور اللہ کے پاس چلی گئی؟ دیکھیے، بلکہ عدلیہ نے ان کو جب قریب سے بلایا تو
तमाम जज मैं समझता हूं कि सिर्फ उनके आंसू ही नहीं टपके, वरना इस कदर वो अफसरदा हुए कि ये वो जवान बच्चे हैं कि किसी का यूरिन बैग साथ है, कोई चल नहीं सकता, कोई माजूर है, किसी को किडनी फेलियर है, तो इस तरह से उनकी हालत थी कि कोई भी माँ या कोई भी भाई उसका देख के इस तरह से। लेकिन ये इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ उमर चीमा साहब भी मौजूद हैं और इन्होंने मिसिंग पर्सनस के बारे में जो खुसूसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी पढ़ी है, उस पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने लापता अफराद के अहले खाना के साथ हामिद मीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, ये जो लापता अफराद का मामला काफ़ी पुराना है, इस सिलसिले में एक कमीशन बना था, उसने एक रिपोर्ट लिखी, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कोई हालात बेहतर होंगे? मीर साहब, उस रिपोर्ट को पढ़ के मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम किससे मुतालबा कर रहे हैं, कि इधर जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे साथ बैठे हुए वो भी मुतालबा कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कभी मुतालबा करते हैं, वज़ीर दाखिला भी मुतालबा करते हैं। उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें इनको बताई गई हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताया गया है कि आप कुछ एक्शंस लें। आप अगर ये समझते हैं कि एजेंसीज़ को ज़रूरत है लोगों को पकड़ने की, तो आप लॉ बना दें आर्जी तौर पर, ताकि ये लोग पकड़ सकें, ताकि इस चीज़ को लीगलाइज किया जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई कानून साजी की जरूरत है। नई कानून साजी की जरूरत है। ना सिर्फ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की। 2010 में रिपोर्ट बनी थी। आप अभी रोहैफा बीबी की बात कर रहे थे। उस रिपोर्ट के जो आथर थे, लीड आथर जस्टिस कमाल मंसूर आलम साहब, वो रिपोर्ट बनाने के बाद ये इत्तेफाक की बात है कि रिपोर्ट बनाने के बाद उनको भी हार्ट अटैक हुआ, वो भी फौत हो गए। उस रिपोर्ट में जिन लोगों ने अपनी लिस्ट दी हुई है मिसिंग पर्सनस की, कुड यू इमेजिन कि हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी एक लिस्ट दी हुई है। उन्होंने 950 आदमी की उन्होंने लिस्ट दी हुई है अपने सूबे के लोगों की। उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज उनके कंट्रोल में है टेक्निकली, वो उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, वो इधर आके इनको कहते हैं। वो तो बलूचिस्तान के IGFC कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सूबाई हुकूमत के कहने पे करते हैं। सूबाई हुकूमत के कहने पे करते हैं। उन्होंने 950 की लिस्ट उधर दी हुई है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जी बुजुर्गो, आपका क्या मसला है? हाँ सर, मेरा बच्चा है, बच्चा लापता है। मतलब ये क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र 20 साल है सर। 20 साल। किसने उठाया इसको? सर एजेंसी ने उठाया। आपको कैसे पता है? सर मेरे को पता, उन्होंने बताया। मतलब कि हमारे पास है। मतलब नाम क्या इसका? राजा नजाकत हुसैन। मैं सरगोदे का रहने वाला हूँ, राजा अशरफ। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे तादाद बढ़ती जा रही है लोगों की। जस्टिस जावेद इकबाल साहब आ गए। जी जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं? जी, इज़हार यकजहती के अलावा ये जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है जी, उसका मैं चूंकि प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने ये अपना फर्ज समझा कि मैं आऊँ और कुछ ऐसे हकायक हैं जो मैं भी आपको बताऊँ। तो ये आप प्रोग्राम देख के आ गए हैं? ये जी हाँ, इस वक्त मैं ये प्रोग्राम देख कर आया हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। आप जरा बता दें कि ये आप देखिए, बात ये है ना कि मिसिंग पर्सन का जो फिनोमेना है ये 1999 से शुरू हुआ। पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस इसकी ली 2001 में। उसके बाद जब चीफ साहब पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसमें अपनी कोशिशें की, जो बराबर रहीं, कुछ लोग बाहर भी आए। नहीं, लेकिन जैसे हमारे पास वक्त कम है, ये मिसिंग पर्सन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं इससे आपसे गुजारिश करूं कि मिसिंग पर्सन्स की तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लोग बाहर आ रहे हैं उनकी तादाद आप नहीं बताते। वो कितने हैं? अच्छा, अभी फर्ज कीजिए कि गुज़श्ता 4 दिनों में जल्दी से इतनी जल्दी ना करें, मुझे इत्मीनान से सबसे बात करने दें। मैं आधी रात तक भी रहना पड़ा तो मैं ना साहब को मुतमईन करके जाऊंगा। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि अभी फर्ज कीजिए गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर 22 मिसिंग पर्सन जो है वो तकरीबन सामने आए हैं, और मैंने खुद उस बेंच जो है या जो कमीशन उसकी मैंने सदारत की। इस वक्त मैं आप साहब से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सवात का एरिया हो, फाटा का एरिया हो, दूसरे एरियाज हो, इंटरमेंट सेंटर बने हैं, और कोई जो भी कार्रवाई होगी, मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो कानून के मुताबिक होगी। मारवाई कानून कोई चीज नहीं होगी, और मावराए आइन भी कोई चीज नहीं होगी। मैं जावेद साहब से ये पूछ रहा हूँ कि 3 महीने का आपको यहाँ से उठाया था इन्होंने, तो 3 महीने हो गए अभी तक इसने मुझे हमको बताया तक नहीं, तो इसको ये बोले एक बात, सिर्फ मेरी एक बात सुने, मतलब ये तालियां बजाने का मौका नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया है। आप मेरी बात सुन। मेरी ख्याल है कि हम आपसे ये 2 महीने पहले भी, 2.5 महीने पहले यहाँ यही कैंप लगा,
میں آیا, میں نے سے 5 منٹ یہ گزارش کی کہ آپ 15 دن میں سارا کلیئر کر دوں گا, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا, 3 مہینے ہو گئے, ابھی تک ہم کو بنایا. یہ فارمیلٹیز جو ہے فارمیلٹیز بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. سب سے پہلے دیکھیں ایف آئی آر لاج ہوتی ہے, اس کے بعد تفتیش ہے, اس کے بعد ادارے آتے ہیں اپنا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, ان کے گواہ آتے ہیں. میرا خیال ہے سر آپ آئے, آپ کی بڑی مہربانی. یہ نہیں, ایک منٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. باہر آئے ہیں 19 بندوں کو میں جانتا ہوں جن کو چھوڑا گیا, ان میں سے 7 بندوں کی صحت ٹھیک ہے, باقی کسی کو کسی کو. ایک منٹ جاج صاحب, ایک منٹ آپ آئے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. میری ذرا گزارش سن لیں. یہ جاج صاحب آ گئے ہیں, ہم ان کو یہاں پہ بٹھا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ان کی بات کروائیں گے, فہرست بنائیں گے. جسٹس جاوید اقبال صاحب یہاں پہ آئے ہیں, ان کی بہت مہربانی, اور ان کو تمام ڈاکومنٹس ہم دیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ جاوید اقبال صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور کنسرن شو کیا ہے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ابھی ہم یہاں پہ ٹائم لگائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حامد میر کو پروڈکشن ٹیم کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.